علی 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 علی. لیکن یہ کہنا کہ جناب یہ ترتیب میں کہنے یہ ترتیب یہ فضیلت ہے، پہلا جو ہے وہ افضل ہے، دوسرا 2 نمبر پر ہے، دوسرا 2 نمبر پر ہے. بولو نا جی، دوسرا جو ہے وہ 2 نمبر ہے. معاذ اللہ کتنی بری سوچ ہے. تیسرا پھر چوتھا یہ سب سے آخر میں ہے، تو پھر اس لیے کہ ان کا مرتبہ سب سے علی کا کم ہے. ماشاءاللہ جی یہ بڑی عجیب ترتیب ہے. تو پھر آدم سے لے کر شروع ہوئے، جو پہلے آئے گا وہ آخری سے افضل ہوگا. پھر آدم افضل ٹھہرے یا محمد اور رسول اللہ افضل ٹھہرے؟ پھر تو آدم کو افضل ہونا چاہیے کیونکہ نبی پہلے وہ ہیں. تو ان کو آپ افضل کیوں کہتے ہیں؟ کس دلیل پر کہتے ہیں آپ مجھے بتائیں. لیکن کوئی ایسا بندہ بتلاؤ جس کی سواری نبی بنا ہو. علی کو بھی نبی نے اٹھایا ہے، حسن حسین کو بھی نبی نے اٹھایا. اس طبقے میں کوئی نہیں ہے، کوئی شریک اس طبقے میں تو کوئی بھی شریک نہیں ہے. اس میں یا حسن شریک ہے یا حسین شریک ہے یا علی شریک ہے جن کو سرکار نے اٹھایا ہے. ایک طبقہ کہتا ہے کہ وہ ہجرت والی رات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اٹھا لیا، حضرت علی اٹھا نہیں سکتے تھے اس لیے ان کو سواری نہیں بنایا. یار سرکار کو نہیں اٹھا سکتے تھے؟ سرکار کو گدھا اٹھا لے تو آپ کو کوئی اعتراض نہیں، علی اٹھائے تو کیا اعتراض؟ جس کو 40 آدمیوں نے مل کے مشکل سے سرکایا جس دروازے کو، ظاہر ہے کہ 40 آدمیوں کے لوڈ سے زیادہ تھا. گدھے پر 40 آدمیوں کا لوڈ رکھا جائے اٹھا سکتا ہے؟ اور گدھا سرکار کو اٹھا لے تو علی نہ اٹھا لے. ایمان کو تازہ کرو. باتیں کرتے ہو ہم سے. علی بے وارث آدمی کا نام نہیں، علی کی بڑی وراثت. دو پٹوں سے ہے جو گود میں لے کے بیٹھے وہ افضل یا جو صرف جوتے چومے وہ افضل؟ آپ سے پوچھتا ہوں، سمجھ آ رہی ہے بات؟ جو سرکار کو اٹھا کے چلیں ان کو زیادہ عزت ملی یا جن کو سرکار اٹھا کے چلیں ان کو کرتے؟ حسن اور حسین دے بارے متواتر حدیث ایک تندہ ایک ادھا روایت کرے شک ہوں انہیں انگن صحابہ نے بیان کیتا. اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنت، کہ حسن اور حسین جنت دے جوانوں دے سردار. نال فرمایا وابوہما خیر منہما، انہاں دا باپ انہاں دعا نہ یارا اور فاطمہ جنت دی عورتاں دی سردار. ایک حدیث دے 3 ٹکڑے ہیں کہ حسن حسین جنت دے جواناں دے سردار، علی جڑا انہاں دا باپ انہاں دعاں تو بہتر ہے، اور فاطمہ جنت دی عورتاں دی سردار. پوری زندگی میں تقاریر کی ہیں، اپنی حمایت میں سوائے اہل سنت والجماعت کے کوئی قول نہیں پیش کیا. اگر چھپانے کا کام دور حاضر کرے، اس سے پیشتر بھی یہ بدیانتی ہوتی رہی ہے، فضائل علی کو چھپانے کے لیے زور مارتے رہے. محدثین کا ایک بڑا طبقہ ہے، حضرت نبی کریم علیہ السلام کے گدھے کے فضائل ہیں، اس میں کوئی حدیث کمزور نہیں ہے. حضرت علی کی شان کی جتنے بھی حدیث ہیں وہ ساری کمزور ہیں، لیکن ہم نے بھی بندوبست اس کا ایسا کیا ہوا ہے جنہوں نے کمزور کہا ان کا چوکا اٹھا کے پرے رکھ دیا ہے. یہ جو آپ کی روایت حفظ وغیرہ کے طرف نسبت کی جاتی ہے یہ بھی ایک تاریخی بدیانتی کی قسم کا کام ہے. حضرت حیدر کرار کے شاگرد ابی بن کعب، اسی لیے وہ حضرت حیدر کرار کی افضلیت کے قائل ہیں. وہ کہتے ہیں امت مسلمہ میں علی کے برابر کا کوئی نہیں. 3 استاد ہیں قرآن کے جنہوں نے سرکار دو عالم السلام کے صحابہ میں مدرسے قائم کیے، ایک مدینہ شریف میں، ایک مکہ شریف میں، ایک کوفے میں. کوفے والے مدرسے کا بانی حضرت عبداللہ بن مسعود ببانگے دہل حضرت حیدر کرار کی افضلیت کا قائل ہے. حضرت امام احمد بن حنبل نے مناقب صحابہ میں، فضائل صحابہ میں یہ حدیثیں نقل کی ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ کننا نتحدث عنا افضل آل المدینہ علی بن ابی طالب. ہم اپنی زندگی میں صحابہ جب بیٹھتے تھے ہم کہتے تھے کہ پوری دنیا سے آل مدینہ افضل ہیں، اور آل مدینہ سے حضرت علی مرتضی افضل ہے. تو افضل کا افضل افضل ہوتا ہے. پتہ ہے یار لوگوں نے یہ کیا کہانی بنائی،
انہوں نے کہا اس کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے شیخین کریمین کے وصال کے بعد یہ جملہ کہا تھا، لیکن اس کا قلم توڑ دیا حضرت عبداللہ بن مسعود نے. کہتے ہیں تعلم تو 70 سورۃ من القرآن من خیر الانبیاء، میں نے 70 صورتیں نبیوں کے بادشاہ سے سرکار دو عالم علیہ السلام سے میں نے پڑھی ہیں، سمجھی ہیں. اور ختمت القرآن عند خیر البشر بعد الانبیاء علی ابن ابی طالب، لیکن قرآن مجید کو میں نے مکمل طور پر پڑھ کے ختم جو کیا ہے وہ جو نبیوں کے بعد ساری بشریت کا سردار ہے جس کا نام علی ہے اس سے پڑھا. اب جناب یہ بحث تو ختم ہو گئی ہے کہ ان کے بعد کہا تھا. تو ان کا یہ کہنا، ہم کہا کرتے تھے علی مرتضی ہیں یہ سب آل مدینہ سے افضل ہیں، تو افضل کا افضل ہوتا ہے. تو حضرت اگر یہ سوال آ جائے کہ پورے صحابہ میں صحابہ کی کیٹیگری ہونے کی وجہ سے کون سے افضل ہے، جی اس کا جواب ہے بدری. تو بدریوں کا سردار علی ہے، پھر افضل کا افضل. ہم تو حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کو پوری امت سے افضل سمجھتے ہیں، لیکن یہ ہمارا عقیدہ جمہور والا، یہ مذہب تحقیق نہیں ہے. ہمارا عقیدہ جمہور والا، یہ مذہب تحقیق نہیں ہے. اگر کوئی حضرت علی کو افضل سمجھے تو اس میں کوئی عمر مانے نہیں. یہ کہ صحابہ میں چوٹی کے لوگوں کا یہ عقیدہ ہے جی سارے صحابہ کی کیٹیگری میں بدری افضل اور بدریوں میں علی افضل. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت بھی اس تو گاں کی ہونا کہ رسول کریم علیہ السلام نے ایک موقع فرمایا اما ترضى ان تكون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، کیا تو اس گل پہ خوش نہیں کہ اللہ نے تیرا درجہ میرے نال اس امت وہی بنایا جڑا حضرت موسیٰ علیہ السلام دے نال ہارون علیہ السلام دا سی، الا نبی بعدی، صرف اتنا فرق ہے میرے بعد ہن نبی نہیں کوئی ہونا. نبی والی گل ختم ہے، وہی تیرا درجہ میرے نال وہی ہے جڑا موسیٰ علیہ السلام دے نال ہارون علیہ السلام دا سی. ہن ہارون علیہ السلام دا درجہ کوئی مسلمان پرلا نہیں جڑا بھی جاندا حضرت موسیٰ علیہ السلام تو بعد بنی اسرائیل چ ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام تو بعد بنی اسرائیل چ ہوئی. انہاں دے نال دا کوئی فرمایا کیا تو اس گل تے خوش نہیں؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا بھی شاہ صاحب ذکر فرما رہے تھے. عمر بن عبدالعزیز جو ہیں حضرت عمر فاروق کے نواسے ہیں. شاید یہ بات آپ کے ذہن میں کبھی نہ آئی ہو. عمر بن عبدالعزیز جیسا کہ شاہ صاحب نے بیان کیا جس ماحول میں پیدا ہوئے اس میں تو حضرت علی مرتضیٰ کو صبح شام تبرہ کرتے تھے. تبرے کو بند کرنے والا بندہ یہی ہے. اور یہ حضرت حیدر کرار کو تمام صحابہ سے تمام امت سے افضل سمجھنے والا آدمی ہے. اسی آدمی نے باغ فدق واپس کیا. باغ فدق کا جھگڑا اہل سنت والجماعت میں. عمر بن عبدالعزیز وہ آدمی ہے. اور ہمارے اصولیوں نے لکھا ہے، اصول عقیدہ کے لوگوں نے کہا اسلام میں سب سے پہلا متکلم عقیدے کی اشاعت کرنے والا علی مرتضیٰ ہے. پورے صحابہ میں جس آدمی نے عقیدے پر کام کیا ہے وہ علی مرتضیٰ. صرف عقیدے پر تو کام نہیں کیا، جتنے فقیہ ہیں سارے وہ علی مرتضیٰ کے شاگرد ہیں، جتنے عقیدے کے امام ہیں سارے علی مرتضیٰ کے شاگرد ہیں، جتنے لغت کے امام ہیں وہ سارے حضرت علی مرتضیٰ کے شاگرد ہیں، جتنے فقر کے، درویشی کے، ولایت کے جتنے بھی مصنفین ہیں وہ جناب حیدر کرار کے شاگرد ہیں. یہ جو آپ زیر زبر قرآن مجید پر لگی ہوئی دیکھتے ہیں، کہتے ہیں فلاں مولوی صاحب نے بڑا کام کیا، بڑا کام کیا، بڑا کام کیا. اور کسی کا کام کسی خاص علاقے میں ہوا ہوگا، کل روئے زمین پر جو چل رہا ہے یہ قرآن مجید کی زیر زبریں ہیں. اگر کل یہ اٹھ جائیں تو اس قرآن کا کچھ بن جائے. اگر نہیں بدلا جا سکا ان زیروں زبروں کی وجہ سے ہی بدلا جا سکا. زیر زبریں دی کس نے؟ ابو الاسود دولی نے. ابو الاسود دولی جناب حیدر کرار کا شاگرد، اور وہ جناب حیدر کرار کو ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں نے پوری لمبی لمبی نظمیں لکھی ہیں. کہا جو کشتیوں پر سوار ہوئے ان سب سے افضل ہے، جو خشکی میں چلے ان سب سے افضل ہے، جو گھوڑوں پر سوار ہوئے ان سب سے افضل ہے. یہ حضرت ابو الاسود دولی کا عقیدہ ہے. بڑی تحقیق کی، ساری عمر کتابیں دیکھی، بڑے سے بڑا علامہ لے آؤ، بات کروں گا. میں بھی علی کا بیٹا ہوں. گل سنو، ایک کوئی شک نہیں کہ علی علم کمالات صحابہ کو پوچھو، صدیق اکبر سے پوچھو، فاروق اعظم سے پوچھو،
عثمان غنی سے پوچھو تم میں افضل کون ہے، فضیلت والا کون ہے؟ آخر علی، سارے آخر علی۔ فاروق اعظم کدے نہیں ہو جڑا حسین کو پرچہ لکھوانا پیا۔ حسین آ کے ممبر میں نے نانے تو لے تھلے، ممبر ساڈا نوکر ہو کے اوے فاروق جس تے جلال کو کیسر و کسرا کمے شیطان نسے، حسین دی کیڑی خوشامد ایس پر موڑے تے بیٹھا جا تکیا کفر چھوڑ جے دیتا سو غلام بڑھ جی گیا اس آکھیا اچھا میں نوکر ہاں، لاؤ نوکر ہو کے بیٹھا ہے ہوتے اکھے لکھ دے۔ میں اور آپ حضرت ابوبکر صدیق کی افضلیت کا عقیدہ رکھیں، ہمیں اجازت ہے، آپ بھی رکھ سکتے ہیں، میں بھی رکھتا ہوں، لیکن یہ کہ ساری دنیا کو آپ کہیں کہ علی کو جو افضل کہیں وہ مسلمان ہی نہیں رہا، یہ بات غلط ہے۔ اگر یہ بات کہو گے تو سب سے پہلے تو یہ جتنی آل بیت رسول ہے ایک کا بھی عقیدہ نہیں ہے کہ علی سے کوئی افضل ہے، ائمہ آل بیت میں کسی ایک کا عقیدہ نہیں ہے کہ علی سے کوئی افضل ہے، تو یہ جتنی آل بیت رسول ہے ایک کا بھی عقیدہ نہیں ہے کہ علی سے کوئی افضل ہے، ائمہ آل بیت میں کسی ایک کا عقیدہ نہیں ہے کہ علی سے کوئی افضل ہے۔ کا دوسرا جو اہل سنت والجماعت میں عقیدے کا امام ہے جس نے عقیدے پر کام کیا ہے اس کا نام ہے زید بن علی، اور وہ مرشد ہے امام ابو حنیفہ کا۔ اس کے متعلق لکھا ہے حضرت امام عبد الکریم شارستانی نے کتاب الملل پر نہال جلد اول صفحہ 155 پر کہ وہ جناب حیدر کرار کو افضل کہا کرتے تھے تقریروں میں، کہتے ہیں ان کے برابر کا مانے جنا ہی نہیں، نہ پہلی امتوں میں نہ اس امت میں، نبیوں کے بعد جو سب سے افضل ہے اس کا نام علی ہے۔ علی ولی ہے، مجاہد ہے، شیر یزداں ہے، حضور نے یہ کہا تھا وہ کل ایمان ہے، حضور نے یہ کہا تھا وہ کل ایمان ہے، حق ان کے ساتھ ہمیشہ، حق ان کے ساتھ ہمیشہ، اور اس کے ساتھ علی۔